اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے اپنے معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور میں اللہ کے پاک نام سے یہ پروگرام شروع کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے وسیلہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ خصوصی طور پر جلدی امراض کے لیے ہے، سکن ڈیزیز، اور اس کو جو عام پنجابی میں چرم روگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو سکن سے ریلیٹڈ ہے۔ کسی قسم کی سکن کی ریلیٹڈ امراض جو ہیں اس پر ہم آج کوشش کریں گے کہ طبی نقطہ نگاہ سے اس کے کون کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ طب نبوی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جس کی ہمیں طب اسلامی سے رہنمائی ملتی ہے، طب اہل بیت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور وہ کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جو اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی ہمارا محنت کر کے اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ہم نے اس پہ محنت کی ہے، اور اس پروگرام کا مقصد جو ہے، کیونکہ یہاں ان ملکوں میں جہاں زیادہ گھروں میں ہیٹنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے اور یہاں کا کلائمیٹ کافی خشک ہوتا ہے، ڈرائینس ہوتی ہے، موئسچر کنٹرول صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت سے گھروں میں اور یہ جو ہے جلدی امراض، جس کو ایگزیما اور اس قسم سے ریلیٹڈ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سب کا ہم بات کریں گے کہ ایگزیما کیا ہوتا ہے، جس کو اردو میں چنبل کہا جاتا ہے، داد کیا ہوتا ہے، اور ایکنی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے ساتھ ساتھ برس، پھل بہری، لیکوڈرما، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی جو ہے سر میں ڈنڈرف، خشکی، بالوں کے مسائل، جتنے بھی سکن ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے آج کور کر سکیں۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ جو ہے ہمارے معزز ناظرین، آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے۔ طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہوں تو کوئی بھی امراض میں آپ بات کر سکتے ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں، لیکن ہمارا موضوع جو ہوگا وہ سکن پرابلم کے بارے میں، سکن ڈیزیز کے بارے میں، کہ سکن ڈیزیز کیا ہے، اور اس سے ہم شروع کریں گے کہ اس میں کون کون سی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، جیسے کہ عفونیت کو ختم کرنے کے لیے، اور جس کو ہم کہتے ہیں سب سے بہترین جو پودا ہے وہ ہے نیم، جو اینٹی سیپٹک، عفونیت جیسے اینٹی سیپٹک خاصیت والا نیم پودا جو ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور یہ سکن ریلیٹڈ بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے جو ہمیں طب نبوی سے ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے وہ بیری کے پتے، بیری کے پتے میں بھی دافع عفونیت، یعنی یہ جو ہے ہماری سکن کے لیے جو اینٹی سیپٹک کے طور پر ہم اس سے مدد لیتے ہیں، یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نمبر 3 آ جاتا ہے میری گولڈ، گینڈے کے پھول، کیلنڈولا۔
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں. یہ آپ کو عام چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے فائدہ مند ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل میں جا کر آپ کو بتائیں گے کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کھانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور لگانے کے لیے بھی جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات سے کتنی جلدی فائدہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کر جو وقت گزارا، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ جو مریض آیا کرتے تھے وہ سکن ریلیٹڈ ہوتے تھے، اور سکن کے بارے میں ان کا ایک بہت ہی وسیع تجربہ اور ان کا بہت ہی ریسرچ تھی. اور انہی کے ساتھ جو ہم رہ کے مختلف دوائیوں پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا، جس میں مختلف قسم کی آئنٹمنٹس، مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے صفوف، شربت. اور دیکھیں طبیب جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ مریض بچہ ہے اس کو کیسے دوائی دینی ہے. شربت کی شکل میں آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے، عرق کی شکل میں لے کے سکتا ہے. اسی طرح ہر چیز کے لیے، کیونکہ طبیب نے خود ہی ہر چیز تیار کرنی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کر اور پھر ہی اس کو تجویز کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ پرہیز، کن چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، مسٹ آپ کر کے دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ غذا، ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. کیا اس کے لیے آپ کو آئنٹمنٹ کی ضرورت ہے، کوئی تیل کی ضرورت ہے، کوئی موئسچرائزر کون سا بہتر ہوگا جو نیچرل ہو، اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ اکثر ہوا کرتے ہیں، ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب، ان سے ہم یہ کہیں گے کہ آج ہمیں سب سے پہلے جلد ہے کہ جلد جو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے جسم کا ایک بہت ہی نازک حصہ ہوتا ہے. اگر جلد جو ہے یہ ایسی علامات جو ہمیں جو سکن کے اوپر جو نظر آ جاتی ہیں، جیسے چہرے پر ہوا، آنکھوں سے ہوا، اور جلد کے مختلف اعضاء پہ جب کوئی ہمیں اشارہ ملتا ہے تو فوری طور پر اس کے حل کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ داغ بن رہا ہے، یہ ریڈنس آ رہی ہے، یہ ریش بن رہا ہے، یہ کیوں بنا ہے، اور اس پر توجہ دیں. کیونکہ سکن ہمیں بہت سی بیماریوں میں ڈائیگنوز کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، اس میں سرخی پن کی علامات آ جائیں گی. اگر آپ کی آنکھوں میں پہلاٹ وغیرہ آ جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے جوائنٹس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح بے شمار جو ہے، اور یہ اسکن ڈیزیز جو ہے یہ تو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ ایگزیما جس کو اردو میں چنبل کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے اور یہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ کیسے مطلب ہے. اس کے لیے طب اسلامی، طب یونانی، آیورویدک طب اور جو ہے طب اہل بیت میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کر کے اپنی یہ مشکلات میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے ڈرماٹولوجی، بیسکلی یہ حکیم صاحب نے بڑا اچھا ٹاپک کیا ہے، جو کہ ایک سوشل مسئلہ ہے بہت زیادہ. وہ اس وجہ سے کہ باقی جو اندرونی مسئلے ہوتے ہیں انسانوں کے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب سکن کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کاسمیٹک ریزن آ جاتا ہے. لوگوں کو کافی پرابلم ہوتی ہے کہ کس طرح فیس کرنا ہے لوگوں کو، کہ سکن کا پرابلم ہے، سوشل انگزائٹی ہونے شروع ہو جاتی ہے، کافی مسئلے ایکنی آ جاتی ہے، ایگزیما آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ کے چہرے پہ آتے ہیں. تو یہ کاسمیٹک پرابلم بہت زیادہ مسئلہ کر جاتی ہے لوگوں کے لیے، فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ مسئلہ جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہے. اور دوسری بات کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش یہی رہتی ہے، حکیم صاحب نے بڑا اچھا انسانیت کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. ان کی ہمیشہ سے ہمارے
ہماری ہمیشہ سے کوشش رہے گی کہ گھروں میں لوگوں کے گھروں تک جو ہے انفارمیشن جائے اور جو وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وہ ان کو گھروں میں ملے. جیسا کہ ابھی حکیم صاحب نے نیم کے بارے میں بتایا تھا, ویسا ہی ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارا پروگرام ایسا ہی رہے گا. بیچ میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو جڑی بوٹی کے بارے میں اور یا کسی بیماری کے بارے میں, تو آپ کال کر کے حکیم صاحب سے فردر جو انفارمیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بار بار ریپیٹ بھی کرتے رہیں. جو جڑی بوٹیوں کا حکیم صاحب بتاتے جائیں گے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ بھی کریں. تو سب سے پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں, ایگزیما ٹاپک. مختلف بیماریاں ہم ڈسکس کریں گے, اس میں سب سے پہلے ایگزیما ہے. ایگزیما ایک جنرل ٹرم ہے جس کو جو ہے بہت زیادہ کامن اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے باپ کو ہے تو ان کے بچوں میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہو. بیسک پیتھولوجی اس ڈیزیز کی کیا ہے کہ کرونک کوئی انفلیمیشن ہوتی ہے, آٹو امیون آئی جی ای میڈیٹڈ, ایک ہمارے اندر امیونوگلوبن ہوتے ہیں. کوئی بھی الرجک ریئیکشن ہو, فار ایگزامپل کوئی ایستھما کا پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس میں کوئی الرجی چل رہی ہو, اس الرجی کی وجہ سے ریشز اپیئر ہو جاتے ہیں باڈی میں. تو یہ ایگزیما کی بیسک پیتھولوجی الرجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. مطلب مزید میڈیکل ٹرم میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں ایک جنرل لوگوں کے لیے جو سمجھنے کے لیے ایزی سمجھنے کے لیے اس میں آپ کو بتاؤں گا. پھر اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کوئی کام کریں گے تو ساتھ ان کو ریشز پڑ جائیں گے. کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گارڈننگ کر رہے ہوں گے, گارڈن میں گراس وغیرہ کے ساتھ ہاتھ لگایا تو ان کو ریشز پڑ گئے. کافی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی نکل یا کاپر یا کوئی بھی ایسی میٹل ہوتا ہے وہ اس سے لگ جائے تو اس سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے. تو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ایگزیما کانٹیکٹ, الرجک, اریٹنٹ, ایٹوپک. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو اس میں اگر کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس یا کانٹیکٹ ایگزیما, اریٹنٹ ایگزیما, اس کے اندر کوئی بھی ایسا اریٹنٹ جیسا سوپ ہو گیا, ڈٹرجنٹ ہو گیا, کافی ایسے سوپ ہوتے ہیں جس میں الرجک ہوتا ہے, اس سے آپ کی اسکن افیکٹ ہو سکتی ہے. یا آپ لوگ کوئی کاپر میٹل ہے, کوئی نکل میٹل ہے, اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. اور ویسے ایٹوپک ایگزیما ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں, کبھی بھی آپ نے اپنی سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دینا. جیسا کہ حکیم صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یو کے کا جو ایٹماسفیئر ہے بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دینا. سکن کو ڈرائی ہونے سے کس طرح روک سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس گھر میں اتنی چیزیں, ویزلین ہماری ایک ہوتی ہے جو کہ پیٹرولیم جیلی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ لگائیں, اس سے کافی اسکن کی موئسچر اچھے ہوتے ہیں. موئسچرائزنگ کریمز ہوتی ہیں اتنی زیادہ. ٹھیک ہے, اب ایگزیما کے بارے میں جب ہم نے ڈیٹیل بتائی ہے, اس میں حکیم صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہربل ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں جو ایگزیما کے ریلیٹڈ ہو اور جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے تک پہنچ سکے وہ بات. دیکھیں, جتنی بھی ہماری اسٹڈی اور ہمارا تجربہ ہے, جو ہم نے بزرگوں سے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ہمیں پریکٹیکل نالج ہوا, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایگزیما جو ہے دو قسم کا, ایک ویٹ اینڈ ایک ڈرائی. اکثر عمومی طور پر یہ ڈرائنس جو ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ڈرائنس کو ہم نے ہر صورت میں جو ہے اس کی خشکی کو, جب تک ہم اس کو کوئی بھی موئسچرائزر, اور ہمارا موئسچرائزر جو ہے وہ نیچرل ہونا چاہیے. ہم ہر چیز پر جاتے ہیں اس چیز کی طرف جو نیچر کے قریب ہو اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل سب سے بہترین جو ہے اس سچویشن کے لیے ہے, جس کو ہم رب جب کرتے ہیں تو وہ انفیوز ہو جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے. اور جو چیز جذب زیادہ ہو سکتی ہے وہ زیادہ خشکی کو کم کرتی ہے. نمبر ایک. ٹھیک. نمبر دو جو ہے آ جاتا ہے بلیک سیڈ آئل, جس کو ہم کہتے ہیں کلونجی کا تیل. کلونجی کا تیل, کلونجی جو ہے جیسے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ ماں سوائے موت کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ ہر مرض کے لیے شفا رکھی ہے. اور اس میں جو ہے جب ہم اس تیل کو, اب دیکھیں کہ اب تیل میں یہ ہے کہ ناظرین کو بتانے کا یہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین یہ سمجھ سکیں کہ کوئی بھی چیز تبھی کام کرتی ہے
جب وہ خالص شکل میں ہو. یعنی کہ اگر ہم کلونجی لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹ کلونجی ہونی چاہیے, آنین سیڈ نہیں ہونا چاہیے. پیاز کے بیج کی خاصیت ڈیفرنٹ ہے اور کلونجی کی ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فوائد آپ کو صحیح حاصل نہیں ہوں گے. اسی طرح اب جو مارکیٹ میں اویلیبل تیل ہوتے ہیں وہ 100% وہ تیل کا آئل نہیں ہوتا. ہمیں اس بیجوں کا تیل جو ہو پیور وہی چاہیے ہوتا ہے, اور اس کی ڈوز جو ہوتی ہے قطروں کے حساب سے ہوتی ہے, نہ کہ اسپون کے حساب سے. اب جتنی بھی مارکیٹ سے آپ لیتے ہیں چیز, وہ آپ کو لکھا ہوتا ہے ڈوز 1 ٹی اسپون اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو اس کو آپ جو ہے مختلف. ہم جو جس چیز کی طرف دے رہے ہیں وہ پیور اور خالص جو ہوگا وہ قطروں کی صورت, 1 یا 2 قطروں کی صورت میں. اب اس کو ہم جو تیل میں بھی کمبینیشن میں جب ملاتے ہیں تو اسی حساب سے ہم ملاتے ہیں کہ کون کون سے تیل کو کیسے ہم نے وہ استعمال کرنا ہے. جو کہ اب دیکھیں بیماری جیسے کوئی بھی جلدی امراض ہے, چاہے آپ ایکنی لے لیں, ایکزیما لے لیں, سوریاسس لے لیں, لیکڈما پھل بیری لے لیں, سفید داغ, اس کے لیے جب تک ہم اندر سے کھانے کے لیے کوئی استعمال دوائی نہیں کرتے تب تک وہ فائدہ جو ہے مشکل ہوتا ہے. ابتدائی سٹیج پر جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے اس میں اگر ہم کوئی بھی لگانے والی ایکسٹرنلی کوئی آئنٹمنٹ جو کہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہو وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے ہمیں جو ہے فوائد مل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اگر ہم ہلو ہاں جی, آپ دوبارہ کر سکتے ہیں, کال ڈراپ ہو گئی. میں بتانا چاہوں گا جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے یہ دوبارہ بتا دوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک سکن ریلیٹڈ ڈیزیز کے بارے میں. جو سکن کی بیماریاں ہیں, ایگزیما, سوریاسس, ایلوپیشیا اور جو بھی بیماریاں ہیں, سب سے کامن مسئلہ ایکنی, یہ جو بھی پرابلم ہے اس کے بارے میں حکیم صاحب کریں گے. فی الحال ابھی ہم نے ایگزیما کو ڈسکس کیا ہے, اس کے بارے میں حکیم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں زیتون کا تیل بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اس کی, کیونکہ ایبزارپشن بہت اچھی ہے. دوسرا کلونجی کے بارے میں حکیم صاحب نے بتایا کہ کلونجی جو ہے وہ اس کے اندر شفا ہے, جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ ابھی تک ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر کسی کو مزید کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو وہ کسی بھی وقت فون کر سکتا ہے, حکیم صاحب سے پوچھ سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جتنا چاہیں اپنے ناظرین کو جتنی انفارمیشن ہم کوشش کریں گے کہ سب تک کے گھروں تک پہنچ سکے انفارمیشن. ہاں جی حکیم صاحب, کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اسکن ڈیزیز کے بارے میں, اور ہمارا جو پرابلم ہمارا جو تھا مین وہ تھا کیا نام ہے ایگزیما. تو ایگزیما جو ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں جو ہے طب اسلامی میں ہمیں حب الارشاد ایک دانے ہوتی ہیں اور اس پودے کے پتے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی مصفی خون ہوتے ہیں. جتنی بھی یہ سچویشن ہے جلدی امراض کی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ لگانے سے ابتدائی سٹیج کی جو ایکیوٹ فارم میں جو ہوتی ہے سکن کے مسائل وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی کو تھوڑا کوئی دانہ نکل آیا, چھوٹا موٹا ریش پڑ گیا, اس کو ہم مختلف قسم کی آئنٹمنٹ بنا کے جو دیکھیں, اب طب میں ایک آئنٹمنٹ نہیں ہوتی, ہر سچویشن کے لیے مختلف ہوتی, ٹھیک ہے جی. اور وہ خارش ہے, عام سکیبز ہے تو اس کے لیے مختلف ہوگی. اگر یہ ایگزیما ہے اس کے لیے مختلف. سوریاسس جو ہے اس سے بھی جو ہے
کیونکہ بہت ہی ہٹیلا مرض ہوتا ہے. اس کی طرف بھی آتے ہیں آپ بھی. ہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو ایگزیما ہوتا ہے پورے جسم پہ, اور بچہ بہت پریشان ہوتا ہے, روتا رہتا ہے. بہت سے کیسز آتے ہیں, اور جب بچہ تکلیف میں ہوگا, خارش کرے گا, تو وہ اس کو بہت مشکل ہوتی ہے. اور ماں باپ بھی جو ہے گھر میں جو ہے سب گھر والے اس کو فوری طور پر کول ڈاؤن کرنا ہے کہ اس میں جو جلن ہے, جو خشکی ہے, جو اس کو مجبور کر رہی ہے خارش کے لیے, وہ کیسے کیا جائے. اس ایگزیمے کی جو شدت ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. جہاں ہم آپ کو پرہیز بھی بتائیں گے کہ یہ خشکی پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی ہم نے منع کرنا ہے, جیسے کہ نمک ہے. اگر ہم نمک زیادہ کھائیں گے تو اس سے بھی ہماری سکن کو جو ہے خشکی ہوتی ہے. اسی طرح میٹھا ہے. اسی طرح ہے گرم مسالہ جات, سرخ مرچ, گرم مسالہ جات, ڈرائی فروٹ. دیکھیں ڈرائی ہے, جو ڈرائی چیز ہے اور زیادہ ڈرائینس پیدا کرے گی. مونگ پھلی, ڈرائینس. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جس علاقے میں مونگ پھلی زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں رات کو, آپس میں بیٹھے گپ شپ لگائی, مونگ پھلی کھا رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کتنی کھا گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب ان کو اس خشکی کی وجہ سے جب وہ خارش ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو بے چین کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے کہ جو چیزیں گرم اور خشک ہوں ان کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. ہم نے ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہے جیسے دہی ہے, ایسی چیزیں جو موائسچر قدرتی طور پر پروڈیوس کرتی ہیں, ان کو ہم نے استعمال کرنی ہے. رطوبت والی چیزیں جس سے سکن کی جلد جو ہے اس میں خشکی کم ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو سب سے بہترین جو اینٹی موائسچر جو ہے چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے ایلو ویرا. بالکل. جس کو کوال گندل, اس کی جو گودا ہے بہترین جو ہے موائسچر کے طور پر استعمال کرواتے ہیں, جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اور اب دنیا میں اب دیکھیں کہ ہمارے قدیم اطباء ان چیزوں پر جب استعمال کرتے تھے تب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا عوام الناس کو کہ یہ کیا چیز ہے, اور کوئی اس کو اتارتا ہی نہیں تھا. اب دیکھیں کہ یہ آرگینک جو ہوتا ہے ایلو ویرا, ہم کال کی طرف چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آگے کنٹینیو رکھیں گے. ہیلو, کال آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے, آپ جو ہے دوبارہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں. تو حکیم صاحب یہ جو کافی بچے ہوتے ہیں جس کو سیبوریک ایگزیما بھی کہتے ہیں, وہ جب بالوں پہ بھی خشکی آ جاتی ہے, کان پہ بھی خشکی آ جاتی ہے, اس کے لیے آپ کون سا آئل ریکمینڈ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیماری تو اندر ہے, اس کی شدت کسی طرف بھی بڑھ سکتی ہے. اگر ہمارے سر کی طرف بڑھ گئی ہے تو آپ دیکھیں گے بالوں میں ڈینڈرف آ جائے گا, دانے نکل آئیں گے, خارش ہوگی, اور اتنا زیادہ ڈینڈرف ہوگا کہ جو ہے آپ کے کپڑوں پہ بھی نظر آتا ہے گرتا ہوا, وہ بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اب ایسی سچویشن میں مرض تو اندر ہے نا, اس کا علاج جو ہے اندر سے ہوگا. اورلی ہم نے کوئی چیز کھانی ہے جس سے یہ فائدہ مند. اس کے لیے یہ میں بتاتا ہوں چیزیں کہ حب الارشاد اور اس کے ساتھ گل منڈی, اناب, چرائتا, یہ بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں. ایک دفعہ آپ ناظرین کے لیے ریپیٹ کر دیں یہ سب کچھ. دیکھیں کہ طب نبوی میں اللہ تعالیٰ نے حب الارشاد کو جلدی امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند جو ہے بتایا ہے. بالکل.
اور اس کے علاوہ جو دیکھیں کہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا جو میں بتا رہا ہوں حب الارشاد، گل منڈی، اوناب اور چرائتا، اس کو کیا کرنا ہے آپ نے رات کو پانی میں بھگو دینا ہے. اور حب الارشاد کو پانی میں بھگو حب الارشاد، گل منڈی، اوناب تینوں اور چرائتا، ٹھیک ہے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے. ٹھیک ہے جب بھی یہ بھگو دیں گے اور پھر صبح اس کو جو ہے پکانا ہے، پکا کر اور اس کا ایکسٹریکٹ بنے گا. وہ ایکسٹریکٹ اب دیکھیں یہ کڑوا تو ہوگا کیونکہ اس میں جو ہے چرائتا جو ہے وہ بہت ہی کڑوی چیز ہوتی ہے، بالکل اور یہ ہمارے خون کو جیسے کہتے ہیں نا خون میں شدت گرمی کی شدت بڑی ہوئی ہے، تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پودے میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے. اور ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں مختلف یہ ساری جڑی بوٹیوں کے اوپر، اور اس میں فردن ہر پلانٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کو جو ہے ہم نے جو ہے پکا کر جب اس کو اچھی طرح اثر آ جائے، اس کا کلر چینج ہو جائے گا، اور اس کو چھان کر پھر ہم نے استعمال اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو تازہ تھوڑی مقدار میں لے کر اس کو تازہ بنایا جائے ہر روز. اور اس میں ابھی آپ نے کوئی چیز چینی وغیرہ کوئی چیز نہیں ڈالنی، کیونکہ ہم چینی کو منع کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں چینی وغیرہ نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ استعمال کریں اور دیکھیں کہ قدرت نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں بے شمار جڑی بوٹیوں کے جو خزانے ہمیں عطا کی ہیں اس کے فوائد دیکھیں. لیکن سب چیزیں صبر کے ساتھ، یہ نہیں کہ 2 دن کیا تو آپ ابھی تو کچھ فرق نہیں آیا. نہیں ٹائم تو پھر لگتا ہے اس میں. دیکھیں نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صبر، مستقل مزاجی، بما پرہیز آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا کھانے کے لیے، اب ہو گیا لگانے کے لیے. دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں. اب میں پڑھ رہا تھا، کیا نام ہے، اسٹڈی کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زخم گینگرین ہو جاتا ہے. ہمارا جلد کا پروگرام ہے تو وہ بھی زخم ہی ہے، اور خاص طور پر شوگر وغیرہ پیشنٹ کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے وہ حصہ کاٹنا پڑ جاتا ہے کہ آگے نہ پھیل جائے. تو یہ اس کے لیے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی سے جو ہمیں معلومات ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہد یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. شہد کو اور اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل، شہد اور کلونجی کا تیل، یہ ملا کر اور وہ اس حصے پہ لگائیں، پٹی کریں یا جیسا آئنٹمنٹ سی بن جائے گی نا، اس سے انشاءاللہ تعالی ہیلنگ پروسیس بہت جلدی ہوگا. مجھے بہت سے مریض ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی، اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے، اور مختلف ملکوں سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی یورپ، پاکستان، انڈیا، سب جگہ سے، تو مختلف بیماریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جو ہمارا طریقہ جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ جو رہ کر سیکھا ہے، سب سے پہلے ہمیں کوئی بذریعہ واٹس ایپ، ای میل، ہمیں اس جلدی امراض ہے اس کا جو ہے امیج ہمیں بھیجیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہے کیا. بالکل.
اور اس کے مطابق پھر آپ کو جو گائیڈ کریں گے، پورا ڈائٹ پلان، پرہیز، لگانے کے لیے کیا چیز بہتر ہوگی، کھانے کے لیے کیا چیزیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ بزرگوں کے پاس آئے اور جو دیکھنے سے بڑا مطلب ہے ایسی کیفیت کہ آدمی جو ہے گھبرا جاتا ہے، لیکن جب ٹھیک ہوئے بالکل پلین جلد اور بالکل صاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اس لیے ہمیشہ صبر کے ساتھ اور وہ کیا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسا بچہ ہے اس کا ایگزیما ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے، کوئی بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں، لیکن نیچر نے جو ہمیں گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، سب سے زیادہ فوائد والی چیزیں اس میں کیا ہیں؟ نیم. بالکل پہلے بھی جیسا آپ نے بتایا اس کے بارے میں. جی. اس کے ساتھ آ جاتا ہے گلو. گلو ایک درخت ہوتا ہے، بیل سی ہوتی ہے، آپ اس کا ٹہنی لگائیں وہ لگ جاتی ہے اور وہ پھر پاس جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چڑھ جاتی ہے. پان سے چھوٹے پتے ہوتے ہیں. ادھر مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں، کوئی چیز بھی چاہیے ہو ہمیں ڈرائی فارم میں، اس کو جوس فارم میں، ہم جو ہے اس کو ساری چیزوں کا گائیڈ کرتے ہیں. اور کوئی چیز نہ ملے ہم سے رابطہ قائم کرے، جو چیز ہم بتاتے ہیں اس کا حل بھی بتاتے ہیں. کہ ویسے ہم نہیں بتاتے کہ آپ کو کوئی چیز ملنے میں مشکل ہو تو اس چیزوں کو بتانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اہل بیت نے اور جو ہمارے طب اہل بیت نے، طب اسلامی نے اور طب نبوی میں یہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، یہ ہماری جو قدرت نے ہمارے انبیاء پہ بذریعہ وحی جو ہمیں چیزیں ہمارے نبیوں کو بتائی گئی ہیں، اور وہ جو چیزیں ہم جو آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل فائدہ یقینی ہوتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ. ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جس کا رزلٹ ہمیں فوری مل جائے، لیکن جو نیچرل چیز ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی فارم میں جو ہمیں عطا کی ہے، وہ ٹائم ضرور لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں سوریاسس کی طرف. پہلے ایکنی کو ڈسکس کر لیا جائے. تو ناظرین کو میں ایکنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. ایک بہت بڑا سوشل مسئلہ ایکنی کا یہ ہے، ایک تو فیمیلز جو بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیوٹی کانشیس ہوتی ہے، نیچرل بات ہے، بہت زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے. دوسری بات، جن کو ایکنی کی پرابلم ہوتی ہے ان کو سوشل انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، باہر لوگوں سے ملنا کم کر دیتے ہیں اور بہت کانفیڈنس ڈاؤن ہوتا ہے بندے کا، ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ایزی مسئلہ نہیں ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے اور بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے اندر. تو اس پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کی جائے، کیونکہ ہے بے شک چھوٹا مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے افیکٹس بہت ڈیپ جاتے ہیں. سب سے پہلے ایج ریلیٹڈ میں بتاؤں گا کہ جب آپ کی ایج ویسے ہی آپ پیوبرٹی پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی میل ہے فیمیل ہے، تو اس میں ایکنی کا ہونا نارمل بہت ہے. کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر ایسی چینجز آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اینڈروجن ہارمون جو کاز کرتے ہیں اس کا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکنی ہو جاتی ہے. اور کافی ڈیزیزز ایسی ہیں جس کے اندر ایکنی ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ڈرماٹولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بہت براڈ سبجیکٹ ہے. حکیم صاحب سے ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم ایک شو میں نہیں کر سکتے پورا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری جو کوئی بھی اسکن کے اندر ریشز وغیرہ جو بھی ہیں اس کے ساتھ ایسوسیشن بہت زیادہ چیزوں کی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ایکنی کے اندر اور بھی بیماریاں ہیں جن میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، اس کے اندر بھی ایکنی ہوتی ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں ہمیں ساتھ ساتھ کور کرنی پڑے گی. لائنز ہماری اوپن ہیں، آپ کبھی بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو ایکنی کی بات ہم کر رہے تھے کہ جب
ایج آپ کی بڑی ہوگی تو اس میں آہستہ آہستہ اینڈروجن ہارمون بڑھتے ہیں پیوبرٹی کی طرف, تو وہاں پہ ایکنی آنا نارمل بات ہے. کافی جو نوجوان 14-15 سال کے بچے جو ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ایک فیز آتا ہے لائف کا ایسا کہ جس میں ان کے چہرے پہ ایکنی کے مسئلہ ہوتا ہے. اب ایکنی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کے اندر کم ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے ہارمون پہ, کچھ لوگوں کی اسکن اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا کام اگر کسی کو ایکنی اگر ہوگی تو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے ڈپریشن نہیں کرنا, حوصلہ رکھنا ہے. فیملی والوں کو کا اس میں بہت بڑا رول آتا ہے کہ فیملی والوں کو سپورٹیو ہونا ہے, کیونکہ یہ کوئی آسان فیز نہیں ہوتا بچوں کے لیے. بچے بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ نیا فیز ہوتا ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, اوپر سے کاسمیٹک ریزنز ہوتی ہیں. اس کو میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ فیملی سپورٹ کسی بھی بیماری میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں ہمیشہ میری سپورٹ اسی میں ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکل ایویلیویشن along with ٹریٹمنٹ, تو یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے تو انسان جو ہوتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے اور کسی بھی بیماری کے ساتھ فائٹ کر لیتا ہے. تو ایکنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیبیشس گلینڈ ہوتے ہیں باڈی کے, اس کے اندر پلوریفیکیشن ہو جاتی ہے, کبھی بیکٹیریا کی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے, اینڈروجن کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی ہارمونل چینجز کی وجہ سے, تو آپ کی ایکنی ہوتی ہے. اور اس میں آپ کا جو کامن چیز ہے اس میں کیل چھائیاں جو آپ کے بہت زیادہ کامن ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلیک ہیڈز کہتے ہیں, جس کو جو آپ کی اسکن کے اوپر کیراٹین پلگ جو ہوتے ہیں وہ آ کے رک جاتے ہیں. جو پورز ہوتے ہیں, سویٹ پورز ہوتے ہیں, اس کے اوپر کیراٹین پلگ آ کے لگ جاتے ہیں اور اس کو بلاکیج کر دیتے ہیں. تو جب سویٹ کی بلاکیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے اور وہ ایکنی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بلیک ہیڈ ریموونگ یا ایکنی کے لیے جو ہمارے پاس فیس واش وغیرہ جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ ہم حکیم صاحب سے ڈسکس کریں گے. جو نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے ہم وہ اس پہ ہائی لائٹ کریں گے. باقی جو ٹریٹمنٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ بے شک لیتے رہیں, اس پہ ہم نہیں کچھ کہیں گے, لیکن ہم لوگ نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ پہ زیادہ ہمارا فوکس اور ایمفیسس رہے گا. تو جیسا کہ حکیم صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے نیم کے اندر جو شفا ہے, نیم کے اندر بہت زیادہ شفا, ایک تو اینٹی سیپٹک ہے, اوپر سے کوئی بھی بیکٹیریل کولونائزیشن اسکن پہ ہے تو اس کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے. باقی ڈائٹ پلان بھی بتایا گیا ہے کہ ڈائٹ ہمارا کیا کریں گے. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں ایک فون کال کی طرف جاتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بول رہے ہیں, کدھر سے؟ خان صاحب بول رہا ہوں بکھا سے. جناب بولیں جناب. ہاں آپ کی ڈراپ ہوگی کال, آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ آپ کی رہنمائی کی جائے. جی ہم بات کر رہے تھے اس کی ایکنی کی. اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ آج کل جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو چیز بکتی ہے وہ بیوٹی اور بالوں کی پروڈکٹس. اب جتنی بھی یہ کمرشل چیزیں ہیں وہ وقتی طور پر آپ کو اٹریکشن سے ایسے دیتی ہیں جس سے آپ کی وہ بکتی ہے, لیکن سب سے بہتر جو ہمارے جو ایکنی اور فیس کی حفاظت کے لیے چیزیں ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں جی, کون بول رہے ہیں, کدھر سے؟ ہیلو ہاں جی کون بول رہے ہیں, کدھر سے؟ میں بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. جی بولیں. پتہ ہے کیا, پھر میں آپ کو بعد میں کرتی ہوں. سوری. اوکے جی. ہلو 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے دوبارہ کریں, آپ کو کوئی آواز ہی نہیں آگے سے. ہاں جی. جو ناظرین بعد میں فون کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ شو کے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد ہم یہیں پہ ہو گیا حکیم صاحب, تو آپ بعد میں بھی فون کر سکتے ہیں. اسی نمبر کو آپ نوٹ کر لیں, اور جو آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتی ہماری خواتین یا ایسے مرد حضرات, وہ ان کے لیے سہولت کے لیے ہم پروگرام 4 بجے ختم ہوگا, اس کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے, تو وہ اس کو نمبر کو نوٹ کر لیں تو بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہفتہ بعد مصروفیت ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ کمنگ سنڈے یعنی کل نہیں پرسوں 13th آف جنوری
ہم ہوں گے ساؤتھ ہال لنڈن میں 2 بجے سے 6 بجے تک. جو مزید ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کمنگ منڈے 14 آف جنوری ہم ہوں گے اسپارک بک برمنگم میں 1 بجے سے 3 بجے تک. اور اس کے علاوہ ہم ہوں گے سیٹرڈے کو کل یعنی مانچسٹر میں اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں کون صاحب بول رہے ہیں کدھر سے؟ جی خان صاحب بول رہا ہوں پتھر سے. یہ جی بولیں. جی میدے کے لیے کیسے استعمال کرنی ہوتی؟ یہ مختلف سچویشن ہوتی ہے نا. میدے کے لیے میدے میں ایک السر ہے, میدے میں تیزابیت ہے, میدے کی کیا کیفیت ہے, کس عمر میں کیسے, ہر ایک کا طریقہ جو ہے ایک نہیں ہوتا. تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کلونجی لینی ہے, پیاز کے بیج نہیں لینے. سب سے پہلے وہ آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ کلونجی جو ہے مہنگی ہوتی ہے, صحیح آرگینک کلونجی, اور جو ہے پیاز کے بیج سستے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں ملا دیتے ہیں یا سارے ہی وہی دے دیتے ہیں. اور پھر جو تیل ہے اس کا جو ہے خالص تیل جو ہے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو پاکستان میں, وہ ہم آپ کو وہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ خود اپنے سامنے آپ کو نکال کے دیں گے اور 100% پیور خالص ہوگا. وہ آپ کو اسلام آباد سے جو ہے E11 جو 3 میں مرکز میں جو ہے وہاں ایک ہی دکان ہے جو کیا نام ہے دیسی ادویات کی, وہاں سے آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ وہ جو ہے وہ مل جائے گا. باقی دکان ہاں جی بواسیر کے لیے دیکھو بواسیر بھی اب ایک چیز تو نہیں ہوتی, بواسیر خونی ہے, بادی ہے, کس کو ہے, عمر کتنی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ جو ہے جی اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے تفصیلاً 15 منٹ کے بعد پروگرام جو ختم ہوگا اسی نمبر پہ دوبارہ آپ ٹیلی فون کریں, تھوڑی آپ کی ہسٹری لے کر پھر آپ کو بہتر بتاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اب دیکھیں کہ جیسے انہوں نے کہا بواسیر کے لیے, تو بواسیر کی ابتدائی سٹیج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں جو گائیڈ کیا ہے وہ انجیر جو ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. انجیر میں خاصیت یہ ہے کہ انجیر جو ہے نہ صرف بواسیر کے لیے بلکہ ہمارے یورک ایسڈ کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. اب اس میں جو بیج ہوتے ہیں اس کے جو ہم کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں انجیر میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اب یہ بیج جو ہے ہمارے معدے میں جا کر یہ پھول جاتے ہیں, اور پھولنے سے یہ ہوتا ہے کہ دائمی قبض جو ہوتی ہے, آنتوں میں جو خشکی ہوتی ہے, آنتوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی سے جو گائیڈنس ملتی ہے اس کو ضرور آپ استعمال کریں. اور مزید اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں یا تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہیں تو 4 بجے ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا, اور اس کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے, تو آپ دوبارہ کال کر کے بھی آپ جو ہے مزید مشورہ لے سکتے ہیں. آپ جو ہمارے جتنے بھی مزید ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, دور دور ملکوں سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے, اور وہ جو ہے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. ہلو وعلیکم السلام. جی بولیں. جی ڈاکٹر شوکت صاحب بات کر رہے ہیں. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ بریڈ فورڈ سے. جی بولیں, فرمائیں, آپ کی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں. جناب بولیں. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا جو کلونجی ہے یہ کس لیے اچھی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کلونجی میں جو ایک حدیث ہے جس کے مطابق یہ تمام بیماریوں کے ما سوائے موت کے یہ فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی یہ خاص ایک بیماری کے لیے نہیں ہے, لیکن طریقہ ہر مختلف ہے.
کس بیماری کے لیے کس طرح لینی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن میں پروگرام کروں گا کلونجی کو اور مختلف چیزوں سے کیسے استعمال کرنا ہے وہ تفصیل سے, کافی لمبا سبجیکٹ ہے وہ. ٹھیک ہے جی. میدا نہیں ٹھیک, میدا دیکھا آپ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا. میدے میں تیزابیت ہے, ہضم نہیں کرتا. آپ کا مزاج کیسا ہے, اس کو اکیلا کیسے استعمال کرنا ہے, اکیلا نہیں کرنا, کون سی چیز اس میں شامل کرنی ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. خالی یہ نہیں کہ چیز فائدہ مند ہے, وہی چیز آپ کو فائدہ دے گی, وہی چیز آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس کو جو طبیب ہوتا ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر کے دیتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق اس میں اور کیا چیز شامل کی جائے. ٹھیک ہے جناب. گیس ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ گیس ہے. ہاں تو وہ اس کے لیے گیس, اب مطلب ہے گیس ایک علامت ہے, گیس ایک علامت ہے. معدے میں جو کھانا صحیح ہضم نہیں ہوگا وہاں بلوٹنگ ہوگی, ٹائم پہ پاس نہیں ہوگا, اور جب تفن پیدا ہوگا اس کو گیس کہتے ہیں. تو گیس پیدا کیوں ہوئی کہ آپ کے جو انزائم ہیں معدے کے وہ پراپر ہضم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ گیس پیدا ہوئی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد 4 بجے ختم ہوگا, اسی نمبر پر دوبارہ کریں, انشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہیلو Hello, I've got really bad eczema and I was wondering, do you have face-to-face appointments, please? From where you are speaking? Bradford. If you come, if you need appointment, you call after 4, after 10 minutes in the same number. Okay? I will give the address then, yeah? Yeah. Same number you can. Okay, so I'll ring back in 10 minutes. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye. آج حکیم صاحب بہت زیادہ کلونجی کے یوز پہ کال آئی ہے, تو آپ اگر آپ ہمارے پاس آخری ٹائم ہے تو آپ اس پہ ہائی لائٹ کریں کس طرح یوز کی جائے کلونجی گیس کے لیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہی میرا ہے, میں اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ ایک پراپر اس کے اوپر الگ, کیونکہ اس کو میں پورا بتاؤں گا کہ کس مزاج کے لیے کیسے اس کو استعمال کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ صحیح ہونی چاہیے. اب لوگوں کو یہی نہیں پتا. اب جو لوگ لیتے ہیں ادھر جو مل رہی ہے اس کے اوپر آنین آئل کلونجی اور آنین سیڈ کلونجی لکھا ہوا, وہ ہے ہی نہیں صحیح, تو فائدہ کدھر سے ہوگا؟ بالکل اس کا مزاج ہو اور اس کے فوائد ہو اور پیاز کے, ٹھیک ہے, تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اب سوریاسس کے لیے نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اب جو ہم جو ہے اس کے اوپر ہی ایک دفعہ جو سمری آپ ناظرین کو بتا دیں, جو آپ نے ایکسٹریکٹ کے بارے میں بتایا 3 چیزوں کا, وہ بھی بتا دیں سمری, تاکہ سارے جو ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کو سب پتہ چل جائے کہ ابھی ہم نے کیا کیا بتایا ہے. دیکھو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کی گائیڈنس سے اور طب نبوی, طب اہل بیت اور طب اسلامی سے جو چیزیں ملتی ہیں, اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب زخمی ہوئے تو سب سے پہلے ان کو جو ہے, کیونکہ ہمارا سکن کا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی تھوڑے واقعات بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ہے شوق بڑھ جاتا ہے کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی واقعی وہ شفا ہے. تو وہ جب ان کو زخم تھی, زخم والی جگہ کو جو ہے اچھی طرح پانی سے دھویا گیا تاکہ وہ جراثیم جو ہیں وہ دور ہو جائیں, اور بار بار اس کو ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا تاکہ جو رگیں جو ہیں جو سکڑ گئی تھی اور جو جلن تھی اس میں کمی ہو جائے. اور اس کے بعد زریرہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں خرفہ. یہ نہ صرف زخم کے لیے بلکہ پھوڑا, پھنسی, ایکنی, چاہے وہ پیپ دار ہے یا وہ خون والا ہے, جیسے آپ نے ایکنی کا کہا, ٹھیک ہے, وہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے. وہ جو ہے اس کو اگر, اور
ابو علی سینا کا فرماتے ہیں کہ اگر ہم خرفہ کو گلاب کے عرق اور فروٹ سرکہ میں شامل کر کے کسی بھی زخم جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا ایکنی یا کوئی بھی پھوڑا پیپدار ہو یا خون رسرا ہو ان سب کو مندمل کرنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا ہے. خرفہ ٹھیک ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ مرکب استعمال کیا جائے کمبینیشن برگ حنا اور برگ حنا یہ چیز ایسی ہے کہ فوری طور پر جب جسم پر اپلائی کی جائے تو کولنس جسم کو جو ہے ٹھنڈا کر دیتی، کیونکہ جب گرمی کی وجہ سے جب ایکزیما کی وجہ سے جلن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے لیے برگ حنا بہت ہی فائدہ مند ہے. اب اس کمبینیشن میں 80 گرام برگ حنا پاؤڈر، خرفہ 15 گرام، کلونجی 15 گرام اور روغن زیتون 300 گرام، یہ سارے اینٹی سیپٹک دافع عفونیت رکھتے ہیں. اور یہ کمبینیشن جو ہے یہ تیل بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ زخموں کو مندمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید فرماتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں ضرور اپنے گھر میں رکھیں تب بوقت ضرورت ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور جن لوگوں کو جلد کی خرابی کی وجہ سے خشکی کی وجہ سے جب سردی ہوتی ہے جلد خشک ہوتی ہے چہرہ خراب ہوتا ہے تو اس میں جو کا آٹا، زیتون کا تیل، لیمن کا رس اور گلیسرین. جو کا آٹا، لیمن کا رس، جو کا آٹا، زیتون کا تیل، لیمن کا جوس اور گلیسرین، یہ سیاہ رنگت، شائیاں اور جلد میں جو ہوتی ہے کیا نام ہے آپ کی ڈرائینس اور بعض لوگوں کے پھٹ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں، ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. ٹھیک. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بے شمار جو ہمارے کالر کیو میں تھے جن سے بات نہیں ہو سکی اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے یہی ہے یہ جو نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس کو لائیو کال کا نمبر نوٹ کر لیں. ہم جو ہے 4 بجے کے بعد اسی نمبر پہ ہم جو ہوں گے 10-15 منٹ تو وہ اس نمبر پہ کال کر کے اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے مزید مشورہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ان کو کوئی اپائنمنٹ چاہیے ہو یا اپنے بارے میں کوئی مشورہ چاہتے ہوں یا جو دعائیں ہم نے بتائی ہیں ان کے بارے میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالی کمنگ سنڈے کو ہم جو ہوں گے ساؤتھ لندن میں اور 15th ہوگا سنڈے کو 13th آف جنوری ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ لندن میں ہوں گا. لندن گرد و نواح جو ہمارے مزید ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ منڈے کو ہم ہوں گے کمنگ منڈے کو برمنگم میں 1 بجے سے 3 بجے تک اسپاربو برمنگم میں، اور کل سیٹرڈے کو بھی ہم منچسٹر میں ہیں اور ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم منچسٹر میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو بھی آپ انشاءاللہ تعالی باقی جو اس کا پارٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے. سوریسس کے بارے میں، بالوں کے مسائل کے بارے میں، چہرے پر جو فالتو بال ہوتے ہیں، فیشل ہیئر اس کے بارے میں، ایلوفیشیا کے بارے میں، جتنے بھی سکن کے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہمارے طب نبوی کی روشنی سے، طب اسلامی کی روشنی سے، طب اہل بیت کی روشنی سے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں
جو بھی طریقہ علاج آپ اپنائیں اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ضرور استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. اب ہماری دعا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہماری دعا ہے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے چلتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جمعہ کو دوبارہ اس